اسلام آباد دھماکہ قومی ثانیہ ہے، دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور ممتاز قومی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ دھماکے میں درجن سے زائد افراد کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر نے دل کو گہرے رنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ کریم شہداء کے درجات بلند فرمائے، زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ شہداء کے خاندانوں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن و امان کی ابتر صورتحال پورے وطن کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسا حساس علاقہ محفوظ نہیں رہا تو دور دراز علاقے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں اور کسی بھی صورت میں رعایت کی مستحق نہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے اس اندوہناک واقعے کے تمام ذمہ داروں کو جلد از جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ عوام کے دلوں میں اعتماد بحال ہو۔ قومی علماء مشائخ و ائمہ کونسل بنگلہ دیش کے مرکزی صدر جلیل القدر عالم دین مولانا نور الہدیٰ فیضی رحمہ اللہ انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق قومی علماء مشائخ و ائمہ کونسل کے صدر مولانا نور الہدیٰ فیضی آج بروز منگل 11 نومبر کو عصر کی نماز سے قبل جھلکاتی بنگلہ دیش میں اپنے گھر پر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے سے متعلقہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ آپ کی نماز جنازہ کل بروز بدھ 12 نومبر صبح 10 بجے جھلکاتی کے راجہ پور علاقے میں واقع کریم پور مدرسہ کے میدان میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد وہیں ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ مولانا نور الہدیٰ فیضی رحمہ اللہ کے انتقال پر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ 11 نومبر بروز منگل میڈیا کو جاری کردہ تعزیتی بیان میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ فاروق دامت برکاتہم اور مولانا منظور الاسلام افندی صاحب نے کہا کہ مولانا نور الہدیٰ فیضی رحمہ اللہ دینی، روحانی اور علمی دنیا کے ایک تابناک ستارے تھے جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ان کے وصال سے ملت ایک بزرگ عالم دین اور دانا سرپرست سے محروم ہو گئی ہے۔ رہنماؤں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان، تلامذہ اور متوسلین کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ مولانا نور الہدیٰ فیضی رحمہ اللہ کے انتقال پر میڈیا کو جاری ایک تعزیتی بیان میں کونسل کے مرکزی ناظم ابلاغیات مولانا نور الکریم اکرام نے کہا کہ مولانا فیضی رحمہ اللہ عہد حاضر کی اسلامی دعوت و تحریک کے عظیم رہنما، اسلامی سیاست کے مدبر رہبر، علماء کے سرپرست اور تعلیمی و فکری اصلاح کے علم بردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فیضی رحمہ اللہ ایک طرف صاحب علم و بصیرت عالم دین تھے تو دوسری جانب دور اندیش سیاستدان اور بااصول تنظیمی قائد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ مساجد، مدارس، عوامی اجتماعات، میدان سیاست اور تنظیمی سرگرمیوں میں ان کی آواز ہمیشہ ایمان، عمل، عدل اور اسلامی نظام کے قیام کی داعی رہی۔ مولانا فیضی رحمہ اللہ پیر چرمنائی رحمہ اللہ کے قریبی رفقاء میں سے تھے اور اسلامی تحریک بنگلہ دیش کے فکری معماروں میں شامل ہوتے تھے۔ ان کی فکر، بصیرت اور قیادت سے دینی نوجوانوں اور علماء کو ہمیشہ رہنمائی ملی۔ انہوں نے دینی تعلیم کے فروغ، قومی زندگی میں اسلامی اقدار کے نفاذ، علماء کے اتحاد اور اسلامی تحریک کے استحکام کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی۔ علامہ فیضی رحمہ اللہ ایک ہی وقت میں قومی علماء و مشائخ و ائمہ کونسل کے مرکزی صدر، اسلامی تحریک بنگلہ دیش کی مجلس شورا کے رکن پریزیڈیم، بنگلہ دیش قرآن ایجوکیشن بورڈ کے سیکرٹری جنرل، جامعہ رشیدیہ احسان آباد چرمنائی کے محدث کی حیثیت سے معروف تھے۔ ان کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بلا شبہ برسوں میں پر نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی خدمات، قربانیوں اور جدوجہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے لواحقین، مریدین اور تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔